أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. کے بارے میں کہ یہ مسجد عالیہ کی کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے بتاریخ 3 فروری 2021 کو انشاءاللہ آج مخاطب کرنے والے ہیں جناب مجید بیدار صاحب. جناب مجید بیدار صاحب تعلق کے محتاج نہیں الحمدللہ انہوں نے یہاں پر کئی محفلوں میں مخاطب کیا ہوا ہے اور نہ صرف وہ شہر حیدرآباد کی ایک معزز اور ادبی شخصیت ہے بلکہ وہ عالمی حیثیت سے بھی جانی پہچانی شخصیت ہے. ہمیشہ وہ کانفرنسز میں اور سیمینارز وغیرہ میں مختلف مقامات پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں. کیونکہ پروفیسر ہیں عثمانیہ یونیورسٹی تعلیمات سے ان کا جو ہے گہرا تعلق رہا ہے لہٰذا وہ جو جس کسی بھی موضوع کو چھیڑتے ہیں اس کی تہ تک پہنچتے ہیں پہنچاتے ہیں اور سب کو جو ہے اپنے علم سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آج جو ہے آپ کا کتاب ہے علامہ اقبال کی شاعری میں مشرق و مغرب کا توازن مشرق اور مغرب کا توازن. انشاءاللہ اس موضوع پر آپ مخاطب فرمائیں گے. پر سبیل تذکرہ میں اس سے قبل یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد ممکن نکی کے کچھ سوالات ہوتے ہیں 5 سوالات ہوتے ہیں. ان میں ایک سوال کی طرف میں توجہ دلایا تھا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس کو کتنا روبے عمل لایا اس کے اوپر کتنا عمل کیا. تو آج ایک دوسرے سوال کا میں آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں. اسے تو سبھی واقف ہیں لیکن عملی طور پر ہم کو اپنی زندگیوں کے اندر ان کے جوابات جو ہے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ تم نے کس طریقے سے کمایا. پہلا سوال تھا کہ تمہارا کیا علم ہے اور تم نے اس پر کتنا عمل کیا. تم اس کے پہلے میں بتایا تھا کہ جو ہے وہ علم جو ہے ہماری ماں نے کسی باتیں لے لی کہ جھوٹ نہیں بولنا دگا نہیں دینا بڑوں کا احترام کرنا پڑوسی کا حق ادا کرنا ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرنا جھوٹ غبن اور جو ہے آپ کے حسد تکبر اور غیبت جو ہمارے لیے یہ تقریباً عام بیماریاں ہیں سماج کے اندر اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے سوال کے جواب میں یہ کہ آپ نے کیسا کمایا اور کیسا خرچ کیا. خرچ کیا تو چونکہ لیکن صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے. ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں خرچ کرنا تو بات کی بات ہے لیکن کمانا جو ہے جو
جو پیسوں کے حصول کے لیے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی جو ہے دل آزاری نہ ہو اپنی کمائی کے اندر، اور پھر وہ حق حلال کی کمائی ہو، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ہر مومن اور مسلمان کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے ہمارے آج کے مقرر جناب مجید بیدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان سے جو ہے انصاف کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے لم یزل کا یہ اکرام ہے، یہ فضل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہلی قرآن کی آیت کے ذریعے ہی کہہ دیا پڑھو اقرا۔ وہ اس دور میں کہا گیا جبکہ پڑھنا لکھنا بہت دشوار فریضہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی لقب تھے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے جو آیت نازل ہو رہی ہے اقرا۔ اب اندازہ لگائیے آج کی اس ترقی یافتہ زندگی میں، ترقی یافتہ دنیا کی بھیڑ میں ہم پر کتنا بڑا فرض ہے جس کی ہم تکمیل کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ در حقیقت علم پر ہے، اور اس علم پر اقبال کی شاعری کیونکہ نمائندگی کرتی ہے، اس لیے ان کی شاعری کے ساتھ عمل کو بھی وابستہ کیا گیا ہے۔ اس خصوص میں اردو کے شعراء نے مختلف قسم کے اشعار لکھے تھے، حادث سے قبل و اقبال سے قبل، اور مختلف باتیں ہو رہی تھیں، تو اقبال نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کی سرزمین میں سمتوں کا بڑا خاص اہتمام ہے، جس کو ہم سمت کہتے ہیں، وہ صحیح لفظ ہے سمت۔ ہم غلط کام کو اتنا زندگی میں داخل کر لیے ہیں، صحیح لفظ بولے تو لوگوں کو عجب دکھائی دیتا ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب یہ جو سمتیں ہیں، اگر آپ ہندوستان کی قدیم زبان سنسکرت کا مطالعہ کریں تو سنسکرت زبان میں دو سمتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا، ایک مشرق دوسرے مغرب۔ لازمی ہے کہ مشرق کا پورا علاقہ جو آج شمالی ہندوستان کہلاتا ہے، اس دور میں وہ آریہ ورت کہلاتا تھا۔ مغرب کا وہ علاقہ جو آج مختلف ریاستوں پر مبنی ہے، اس دور میں دکشنا پتھ کہلاتا تھا۔ تو ہندوستان کی سب سے پرانی زبان جو سنسکرت میں یہ دو سمتوں کی، دو اشاروں کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے۔ اس کے بعد اردو کے شاعروں نے واضح کیا کہ دنیا کی 5 تہذیبیں ایسی تھیں جس کو علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا، جو دنیا کی معروف تہذیبیں تھیں۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی ابھی تک ہے نام و نشان ہمارا۔ یونان کی تہذیب لازمی ہے علم و ادب میں، تدبر و تفکر میں یونان سب سے آگے تھا۔ افلاطون، ارسطو، یہ بڑے بڑے نام جو سنتے ہیں وہ یونان کے تھے۔ مصر
جس کی تہذیب وادی نیل کی تہذیب کہلاتی ہے، یہ بھی دنیا کا بڑا ملک تھا، ہر قسم کی ترقی ہوتی تھی وہاں۔ انسان کے جسم کو سڑنے گلنے سے بچانے کا مسالہ تیار کر لیا گیا تھا، اور عمارتیں بنانے کے لیے مسالہ کئی منزلہ اہرام مصر 5000 10,000 سال قبل مسیح کے ہیں، مگر اس کی تعمیر دیکھیے آپ، اور وہاں جو محفوظ شدہ لاش ہے 10,000 سال سے بھی محفوظ ہے۔ تو ان لوگوں نے انسان کے جسم کو سڑنے گلنے سے بچانے کا ہنر سیکھ لیا تھا، عمارتیں بنانے کا ہنر آ گیا تھا۔ یونان و مصر و روما سب مل گئے جہاں سے۔ میرے اقبال اپنے وطن پر فخر کرتے ہیں، باقی ابھی تلک ہے نام و نشاں ہمارا۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اکثر اقبال پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہیں، ہندوستانی ہیں، لیکن وہ ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی مذہب اور ہندوستانی رسم و رواج کی نمائندگی کرنے کے بجائے وہ ایک ایسے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہندوستان کا نہیں ہے بلکہ مشرق سے ہمارے ہندوستان میں داخل ہوا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے جواز کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اقبال نے اپنے وطن کی تعریف، اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے نہ صرف وطن کی خصوصیات کو بھی شامل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو کے بہت کم شعراء کے کلام میں کشن جی پر بھی ان کی نظم ہے، رام چندر جی پہ بھی ان کی نظم ہے، گرو نانک پہ بھی ان کی نظم ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال اسلام کے سچے پکے ماننے والے تھے، لیکن ہر مذہب کی نامور شخصیتوں کو وہ نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ ان کے افکار سے مستفیض ہوتے تھے۔ گاتوں پر ان کی نظم، علامہ اقبال کے اس شعر پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے سمتم کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا۔ اب مشرق اور مغرب دو سمت نہیں ہیں، مشرق جدھر سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا وہ نہیں۔ اب مشرق اور مغرب دو علامتیں ہیں۔ مشرق سے مراد مذہب، تہذیب، اخلاق، سماج، معاشرت، طرز زندگی، رسم و رواج، اور اس میں اخلاقیات کا بہت بڑا دخل ہے۔ اقبال اس کے لیے لفظ مشرق استعمال کرتا، اس کے بجائے جدید فیشن، عریانیت، من مانی، خدا بیزاری اور انسان کو ہی خدا سے برتر سمجھنا، یہ ہے مغرب۔ تو مشرق اور مغرب کہنے کا مقصد دو مختلف متضاد چیزوں کے درمیان فصل قائم کرنا اور ان میں فرق پیدا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سیر کر۔ فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ تاریکی ہے تو تاریکی کو دور کرنا ہے۔ اقبال نے کہا، اے اللہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اے خدا تو نے رات تاریک بنائی تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں نے چراغ بنا دیا۔ اس چراغ کو آج کی نئی روشنی مختلف قسم کے طریقوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ وہ پیش کرنے والی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ لازمی ہے کہ مغرب کے سائنسدان ہیں جنہوں نے بجلی ایجاد کی، جنہوں نے مشینیں ایجاد کی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس ترقی کا دار و مدار کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ عالمی سطح پر انسان نے لوہے کا استعمال، لوہے کی ایجاد کر لی تھی، تلواریں بنتی تھیں اور کینن بنتے تھے، ٹوپیں بنتی تھیں، گھر کے اوزار لوہے سے بنتے تھے۔
لوہے کی ترقی ہم اپنی تاریخ میں قدیم پتھر کا دور، جدید پتھر کا دور، پھر اس کے بعد لوہے کا دور پڑھاتے ہیں۔ 13ویں صدی کے بعد انسان کی ترقی اس وقت ہوئی جبکہ اس نے لوہے جیسی کچھ دھات کو اس قدر پگھلایا، اس قدر گرمی دی کہ وہ لوہا جا کے فولاد بن گیا۔ فولاد کی ایجاد دنیا کی جدید ترقیات کی بنیاد ہے، اور انقلاب فرانس جسے کہتے ہیں، اور جس کے توسط سے ہم نئی دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ آج ہماری اسکوٹر چل رہی ہے، اسکوٹر میں ایک تار ہے جو بریک کا کام کر رہا ہے، اگر وہ لوہا تھا تو کبھی کے ٹوٹ جاتا، اس کے بجائے فولاد استعمال ہو رہا ہے، بڑے بڑے کرین میں فولاد استعمال ہوتا ہے۔ یہ فولاد کی وجہ سے دنیا کی ترقی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اقبال نے یہ شعر کیوں کہا مشرق اور مغرب میں توازن برقرار رکھنے کا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے مشرقی ممالک تھے، جسے آج عرب کنٹریز کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایران اور ترکستان بھی مشرقی ممالک میں شامل ہیں، اس دنیا میں جہاں اسلام پھیل رہا تھا، جہاں اسلام کی تبلیغ جاری تھی، وہاں لوہے کا استعمال آ گیا تھا، مختلف دھاتوں کے برتن کا استعمال آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے جنگی جہاز بنائے، اور مسلمانوں کی وجہ سے جنگی فوج جو سمندروں میں سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، مسلمانوں نے اس فوج کے سربراہ کو امیر البحر کا، انگریزوں کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، اس کو انہوں نے بگاڑ کے ایڈمرل کر لیا۔ امیر البحر کی خرابی ہے ایڈمرل، یعنی بحری فوجی بیڑے کی ایجاد بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن 13ویں صدی کے بعد فرانس کے ذریعے فولاد کی صنعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ 13ویں صدی کے بعد مسلمانوں کی ایجادات کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مشرق میں جتنے ممالک، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہ غور و فکر کرنے کے بجائے تقلید کی طرف راغب ہو گئے۔ آج کا مسلم معاشرہ بھی غور و فکر کرنے کے بجائے تقلید کی طرف۔ تقلید بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسی اندھی تقلید جو باپ دادا کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، جو ہندوستان کے معاشرے سے ہمارے سماج کا حصہ بن گئی ہے، اس قسم کی تقلید کو قطعی تقلید نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آج نماز پڑھتے ہیں، گرما کا موسم ہے، آپ کے دل میں یہ آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی، مدینہ کی کڑی گرمی میں نماز ادا کی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ حضور گرمی میں نماز پڑھتے تھے، حضور کو پنکھا نصیب نہیں تھا، آپ اپنے گھر میں چلنے والے پنکھے کو ختم کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کی زندگی سے ہم دور ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب بات، ہمارے بچپن میں مسجدوں میں بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے، تو اچانک لائٹ چلی گئی، چراغ جلا دیا گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک صاحب نے، بہت گرمی ہو رہی ہے حضرت، وہ فین چلاؤ، تو دوسرے صاحب بولے
ارے فین چلائیں گے تو چراغ بجھ جائے گا حضرت. ہم اپنی دماغ کا استعمال بھی کرنے تیار نہیں. جب لائٹ چلی گئی تو نہ فین چل سکتا ہے. تو ہم تو سامنے جو چیز ہے اس پہ نتائج عکس کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی تقلیدی روش ہے, اس پر غور و فکر ہم نہیں کر رہے. علامہ اقبال نے جہاں ہندوستان کے دانشوروں پر نظمیں لکھی, یورپ کے دانشوروں پر بھی نظمیں لکھی. آخر کیا ضرورت تھی؟ میں تو مسلمان ہوں, ابن حیان پر لکھوں, جابر بن حیان پر لکھوں. یہ سب مشرقی فیلاسفر تھے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کیا. لیکن ایک اہم بات علامہ اقبال مشرق اور مغرب میں توازن قائم کرتے ہوئے ہر مسلمان کو دعوت دیتے ہیں, وہ اپنا ایک آئیڈیل چن لے. ہم اگر اپنا آئیڈیل نہیں چنیں گے تو بھٹک جائیں گے. وہ آئیڈیل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس آئیڈیل کو انہوں نے دنیا کے مختلف بڑے بڑے صوفیاء کرام, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے بزرگان دین کے بجائے مولانا روم سے اقتباس کیا. ایک ایسا شاعر جو اسلامی معاشرت پر, اسلامی تہذیب پر, جو اپنی شاعری کے توسط سے تصور خودی, تصور فقر, تصور عشق, تصور تعلیم, تصور عورت, حتیٰ کہ تصور ابلیس بھی دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے. اور یہ ثابت کرتا ہے, یہ ان کی مشہور نظم ہے جبریل و ابلیس. اس میں شیطان کہتا ہے جبریل سے مخاطب ہو کر, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو. یہ شعر کیا اقبال نے جبرائیل کی تصدیق کے لیے لکھا, بلکہ سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے لکھا کہ ہم ایک ہی طرف زندگی گزارنے کا ایک نہج لے کے چل رہے ہیں. وہ نہج کیا ہے؟ صرف عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے, وہیں اس سے بڑھتر افضل چیز بتائیے حقوق العباد, جس سے ہم آج محروم ہوتے جا رہے ہیں. حیدرآباد کا معاشرہ, ایک گھر میں 10-12 افراد رہتے تھے, ایک مرغی کٹتی تھی, سالن پکتا تھا, سالن پکتے ہی پہلے پڑوسیوں کو بھیجا جاتا تھا. یہ تہذیب ہے ہماری, یہ تہذیب ہے. پڑوس میں اگر ہندو ہے تو گوشت اس کو تحفے میں نہیں دیا جاتا تھا. یہ ہماری تہذیب ہے. آج ہمارے گھروں سے یہ تہذیب رخصت ہو گئی. ہم خود 2-3 مرغیاں کھا کر بھی ڈکار لینے تیار نہیں. تو اقبال نے جس تہذیب کی نمائندگی کی ہے وہ اسلامی تہذیب ہے. اسلامی تہذیب کے وہ عناصر جو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اکتساب کیا ہے. اور اقبال اگر صرف پیغمبر اسلام کی بات کر دیتے, یہ بندہ ہے گدھا کچھ ایسا ہے, ہر معاملے میں اعتراض کے لیے تیار ہے. شیطان کیونکہ انسان کے ساتھ ہے, وہ ہر اچھے کام پر بہکاتا ہے. ارے بھائی اقبال 1400 سال پہلے کی بات کہہ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں اسلام اور اسلامیات کی خوبو کو نمائندگی دینے کے لیے ہر وہ شخص
جو دنیا کی کسی بھی خطے کا آباد ہو، کارل مارکس کو بھی نظمیں، ان پر نظمیں لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا مقصد صرف ایک انداز سے سوچ اور فکر اور اپنا حلیہ بنا لینا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مقصد بندگی اور بندوں کی خدمت۔ اگر کوئی آج کے دور میں یہ کام کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں اور 10 روپے میں 6 روپے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے 1 روپیہ ذوی القربہ، 2 روپیہ والیتامہ، 3 روپیہ والمساکین کے لیے اور 4 وابن السبیل کے لیے، تو سمجھے وہ صحیح اسلامی زندگی۔ ہماری زندگی میں تو یہ اسپرٹ نہیں آئی۔ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے نمازیں پڑھنے والے کم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حرارت میں وہ قوت دی تھی کہ کوئی بھی مانگنے آتا اس کو برابر ہدیے۔ ہوٹلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا حیدرآباد میں۔ مسجدوں میں لوگ انتظار کرتے رہتے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کوئی نیا آدمی دکھا تو اس کو اپنے گھر لے جا کر اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتے، کیونکہ مسافر کو کھانا کھلانا اجر و ثواب ہے۔ کیا آج ہم یہ سوچ رہے ہیں؟ اور 10 دن 12 دن گھروں میں مہمان ہوتے تھے، آج مہمان آتے ہی گھر میں کھلبلی مچتی۔ سب سے پہلے تو وہ گھر والی، اللہ اس میں نیک توفیق دے۔ کیوں کہ پورا معاشرہ مرد اساس نام رکھتا ہے، عورت کے حکم پر چلتا ہے۔ شادی کرنا ہے، لڑکی پسند کرنا ہے، کون دیکھتی؟ آپ ہم جا کے دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتی۔ زیور لانا ہے، عورتیں کر رہی ہیں۔ سب کام ہم عورت کے سپرد کر کے ہم اپنے آپ کو اسلامی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو آزادی نہ دی جائے۔ پورے یورپ میں تحریک چلائی گئی، فیمنزم کی تحریک، اس کے ذریعے عورتوں کو اتنی سہولتیں، اتنی آزادی دی گئی کہ وہ مرد کا استحصال کرنے لگی۔ اور آج عرب معاشرے میں بھی وہی خرابی آ چکی ہے۔ لڑکے کے گھر کو جا کر پہلے لڑکی دیکھتی ہے، اس کے مقصد کے پردے نہیں ہیں تو ریجیکٹ، اس کے مقصد کی کار رنگ کی نہیں ہے تو ریجیکٹ۔ یہ سب خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پھر بھی اقبال کہہ رہے ہیں، مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سیر کر۔ آج دنیا میں جتنی ایجادات ہیں، جتنی نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ یورپ کی ایجاد ہے۔ یورپ نے کیا کیا؟ جب مشہور کمیونسٹ ملک روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو روس کی سائنٹیفک سوسائٹی میں جو ممالک مسلمانوں کے تھے، جو کبھی ترکی کے حصے تھے، جن میں تاشقند، سمرقند، بخارا، یہ سب روس کے حصے تھے۔ جب روس ٹوٹا، اس کے سائنٹسٹ میں 124 مسلمان سائنٹسٹ تھے۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور سماج اور معاشرے کی نہیں تھی۔ آج ہم بھی فخر کرتے ہیں، APJ عبد الکلام ایک مسلمان تھے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے میزائل ٹیکنالوجی کو ترقی دی، بابا میزائل کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں؟
اگر یہ اعلان کیا جائے کہ دلی یونیورسٹی کا سائنس کا پروفیسر آ رہا ہے، بہترین تقریر کرے گا، سائنس کی نالج دے گا، گنتی کے 50 لوگ نہیں رہیں گے۔ وہی اعلان ہو شاہ رخ خان آ رہا ہے، امیتابھ بچن آ رہے ہیں، تو دیکھیے کیسا ہجوم ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی صلاحیتوں کو غلط کاموں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی طالب علم سے وہ مذہبی علم بھی حاصل کرے تو اس کو بلا کر پوچھوں جنگ بدر میں شہید ہونے والے کوئی 7 شہداء کے نام بتاؤ، نہیں بتائے گا۔ البتہ کوسے چینل پر کتنے بجے کوسا پروگرام آتا سب یاد ہے۔ تو ہم نئی نسل کو ہوشیار کرنے کے بجائے بگاڑ رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اقبال یہ بات جان چکے تھے کہ جدید تحقیقات کا پورا خزانہ مسلمانوں سے چھین چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس کو تاریخ میں ہسپانیہ کہتے ہیں، جس کو تاریخ میں ہسپانیہ کے نام سے اور اس کو انگریزی میں اسپین کہتے ہیں، اس اسپین میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور مسلمان بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کا حشر ہے، اگر ہم میں سے کوئی بچہ تیلگو میں تقریر کرتا ہے تو ہم اس کی ہمت افزائی نہیں کرتے، ٹوک دیتے ہیں۔ کوئی انگریزی میں تقریر کر رہا، وہ بڑے آ گئے، انگریز کی اولاد انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں۔ ڈسکریج کرنے کا جو جذبہ آ گیا ہے وہاں بھی وہی ہوا۔ مسلمان نئی نئی چیز ایجاد کرتے تھے اور مسلمانوں میں سناتے، کوئی ہمت افزائی نہیں۔ اس کے بجائے نئی قوم وہاں کی جو تھی ان کو جرمنی میں سمجھاتے، انہوں نے پورا ورثہ جرمنی میں منتقل کیا۔ علامہ اقبال سے بڑا اہم سوال ہے، کسی نے آ کر پوچھا ہسپانیہ میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اسی ہسپانیہ میں جہاں جا کر علامہ اقبال نے نماز پڑھی، دنیا کی سب سے عظیم مسجد، آج وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہندوستان کا بھی وہی حشر ہو جائے گا؟ علامہ اقبال نے کیا برجستہ اور حقیقت پسند جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ہندوستان میں جب تک مذہبی مدارس رہیں گے یہاں سے اسلام کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کتنا حقیقت پسند جواب، کیونکہ لوگ مذہب سے دور ہو رہے تھے، اس کے نتیجے میں ہسپانیہ کی مسلم سلطنت پوری ختم ہو گئی، کیونکہ وہ سائنسداں تھے۔ ہمارے لوگ ان پر الزامات لگاتے تھے۔ اس علامہ اقبال پر بھی فتوے دیے گئے، کس پر فتویٰ نہیں دیا؟ ہر نیک کام کرنے والے کے پیچھے آپ اگر دیکھیں، علاؤالدین خلجی نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو ظالم قرار دے کر ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ آپ کا مشہور جملہ ہے، ہنوز دلی دورست، دلی ابھی دور ہے۔ اس کے پیچھے پڑھے فارسی بیچے تیل پوری تاریخ ہے۔ ایک نہیں 12 بادشاہوں کے دور میں اس نے علائی مسجد قائم کی اور مسلمانوں کو حکم دیا نظام الدین کی مسجد میں نہیں، یہاں پڑھنا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم جو ہے آج مظلوم ہیں۔ ہر دور میں امتحان لیا جاتا رہا ہے، لیا جاتا رہے گا قیامت تک یہ سلسلہ۔ ہم قائم ہیں تو دنیا قائم ہے، اسلام قائم ہے، اس پہ عمل کرنے والے موجود ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو اس دنیا سے الگ نہیں کر سکتی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال کو مشرق اور مغرب سے کوئی بیر نہیں تھا۔ ہر وہ نئی چیز جو دائرہ اسلام میں ہے اس کو علامہ اقبال قبول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اقبال کے سامنے
چائے پیش کی گئی. چائے کی کاشت اور چائے کی خصوصیات ایران سے نکلی ہیں. ایران میں ڈیکاکشن پیا جاتا ہے. ایران میں چائے کے ساتھ مٹھاس نہیں ہوتی. وہ ایک شکر کی ڈلی وہ اپنے جو ہے گال میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں. تو ابوالکلام آزاد نے بڑا اچھا لکھا. پتہ نہیں چائے میں دودھ ڈالنے کی بدعت کس نے استعمال کی. تو ہم جو ہے بدعت حسنہ کے اتنے جو ہے اپنانے والے ہو گئے کہ اصل چیز کو بھول گئے اور بدعت ہماری زندگی کا حصہ بن گئی. علامہ اقبال مشرق کی وہ خصوصیات جو عالمی سطح پر نامور تھی، آج بھی آپ دیکھیے اس راستے سے جاتے ہوئے کوئی شخص گر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہندوستان میں کوئی مدد دینے کے لیے آگے نہیں آئے گا. کوئی آپ جرمن میں جائیے، فرانس میں جائیے، امریکہ میں جائیے، کوئی بھی آدمی گرے گا تو 10 آدمی جمع ہو کر اس کو اٹھائیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنی بنیاد سے ہٹتے جا رہے ہیں. اسلامی شرع سے ہم دور ہیں. علامہ اقبال بھی اسلامی شرع کے پابند نہیں تھے. آپ پوچھیں گے کیا علامہ اقبال کو داڑھی تھی؟ کیا علامہ اقبال نے جو مونچھیں رکھی تھی وہ اسلامی تھی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے. دل کا حال جاننے کا نہ آپ کو اختیار ہے نہ میرے کو اختیار ہے. بلکہ آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے عمل کو خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہے تو صحیح مسلمان ہے. ہم دکھاوے کے لیے ہر چیز، ابھی میں نے مثال دی کہ بہت بڑے سائنٹسٹ کو بھی بلائیے، ہم جمع نہیں ہوتے. بے خدا نقالی، فلمی دنیا میں کام کرنے والے کیا ہے؟ ڈائریکٹر جو بولا وہ کرتے، تو اپنے سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ نقالی کرتے ہیں. نقالوں کو ہم پسند کر رہے ہیں اور جو ایجادات کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں. یہ ایک عجیب پس منظر ہمارے معاشرے کا ہو گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال نے دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا. وہ یورپ گئے، ایک اہم واقعہ، یورپ گئے تو انہوں نے سید سلیمان ندوی کو 1905 وہاں مدعو کیا. سید سلیمان ندوی اور ہمارے علامہ اقبال اور ایک نام بھول رہا ہوں میں، یہ تینوں لوگوں کو افغانستان کا سیلیبس بنانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا. تو وہاں انہوں نے مدعو کیا اور پھر یہ جب جیسے یورپ پہنچے تو سید سلیمان ندوی جو شاگرد رشید علامہ شبلی نعمانی جو سیرت النبی کے لکھنے والے، انہوں نے چند جلدیں لکھنے کے بعد انتقال ہوگا تو بقیہ جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی. اتنے بڑے عالم فاضل کو انہوں نے بلایا. تو پہلے دن انہوں نے کچھ دینی مدارس بچوں کے پاس لے گئے، بتایا، وہ کسی نے آخرت کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے دوسرے دن. آخری دن انہوں نے ایک ایسے مدرسے میں سید سلیمان ندوی کو پہنچایا جہاں تمام جو ہے انگریز، بڑی بڑی داڑھیاں، نماز اور روزے کے پابند، اور وہ کوئی قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی سیرت کا مطالعہ کر رہا ہے. تو سید سلیمان ندوی نے کہا، ارے میاں تم آخری دن یہاں لائے ہو، کہ انگریز اتنا سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تم کو تو پہلے دن مجھے یہاں لانا چاہیے تھا. آپ نے کہا، ندوی صاحب یہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے نہیں، یہ قرآن، حدیث، سیرت میں سے ایسے گوشے نکالنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے. 1905 میں جب یہ حادثہ ہوگا
آج کیسے کیسے سازشوں کے ذریعے یورپی ممالک آپ کے خلاف نہیں ہوں گے، اندازہ لگا لیں۔ تو علامہ اقبال کی سوچ جو تھی اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، اور علماء کو بلا کر انہوں نے ثابت کر دیا۔ اچانک وہ ایک نائٹ کلب میں لے کے چلے گئے سید سلیمان ندوی، وہ بہت ہی لاہور پڑھتے ہوئے واپس آ گئے۔ کہا مولانا یہ بگڑی ہوئی قوم کو بھی سدھارنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اسلام کے مبلغ ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ خرابی کو دور کرنا بھی مسلمانوں کے مبلغین کا کام ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تمام باتیں علامہ اقبال کی شاعری کے توسط سے، ان کے مزاج، ان کے رویے کے توسط سے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مغرب کے ترقیات کا پورا استقبال کرتے ہیں، پوری طرح سے اس کی خوبیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ برائیاں جو مذہب میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور کہنے کا مقصد یہ، ترقیات کے پس منظر میں اگر دنیا میں اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے تو مشرق کی چیزیں بھی اپنانی چاہیے، مغرب کی چیزیں۔ مغرب کی چیزیں کیا ہے؟ مادیت ہے۔ مشرق کی چیزیں کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ آپ مادیت کو اپنائے بغیر ایک بڑی اہم واقعے کی طرف، حیدرآباد کا واقعہ ہے، اشارہ کرتے ہوئے مشرق اور مغرب کیا ہے اور اس کے ساتھ روحانیت کیا ہے، مادیت کیا ہے، وہ بتاتا چلا۔ پیر نجم الدین گیلانی حیدرآباد آئے، جو حضرت غوث اعظم دستگیر کے پوتے قرار دیے تھے، کئی جگہوں پر استقبالات ہوئے، وہ بیچارے فل سوٹیڈ بوٹیڈ، ایک صاحب کے پاس دعوت تھی، جا کے بیٹھے تو اتفاق یہ دستر بچھا دیا گیا، نیچے بیٹھنا نہیں آتا، ٹیڑھے میڑھے ہو کے بیٹھے، تو بولے سنت کے مطابق کھانا کھلایا جا رہا ہے، سنت کے مطابق۔ تو جوں تو کر کے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مکان والوں کو کہا اب آپ کار مت منگوائیے بلکہ ایک اونٹ منگوا دیجیے تاکہ میں سنت کے مطابق سفر کر سکوں۔ یہ مثال خود دلیل ہے آج کے مسلمانوں کے لیے۔ ہم سنت پر ضرور عمل کریں، لیکن اپنے عقل و فراست کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے مغرب کا، تو میں اقبال کے اشعار سنا کر اور جھومنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی فکر کے توسط سے ہم اپنے ذہنوں میں کیا چیز پیدا کریں۔ ایک معمولی واقعہ جو ہمارے معاشرے کا ہے، آپ جانتے ہیں میں پروفیسر ہوں، اللہ کے فضل سے ریٹائرمنٹ 2012 میں ہوا، ابھی تک ریٹائر نہیں ہوا۔ 12 میں حج کو چلا گیا، جامعہ ملیہ میں 2 سال پڑھایا، وہاں سے آیا تو کرناٹک میں 2 سال پڑھایا، وہاں سے واپس آیا تو آپ کے ساتواہانہ یونیورسٹی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی عثمانیہ یونیورسٹی کے ثبوت کو ریٹائرمنٹ کے بعد مجبور نہیں کیا گیا۔ میں اسلامی مزاج رکھتا ہوں، تو میں یہ بتاؤں کہ آج کے معاشرے میں جو خرابیاں ہماری زندگی میں آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ میں ایک معمولی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں جب کالج سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری بچی چھوٹی تھی، وہ دروازے کا جو ہے، پردے کا جو راڈ تھا وہ لوز ہو گیا تھا، تو وہاں جو ہے اسکرو ڈرائیور دے کر بچی کو اسٹول پہ وہ مسلسل پھرا رہی ہے، اسکرو پھرتا جا رہا ہے، ممی نہیں ٹائٹ ہو رہا بولے۔ میں گیا جا کے میں نے کہا کہ کیوں بیٹا کیا ہے، تو وہ اسکرو ٹائٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا کے کاڑیوں کی جھاڑو سے کاڑی توڑ کے اس کو 8-9 مرتبہ میں نے پوٹ کیا اور اس سوراخ میں رکھ کے اسکرو فٹ کر دیا، ٹائٹ ہو گیا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، بیٹے ہم غور و فکر اس لیے کر سکتے ہیں
کہ ہم نے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کی ہے، تم نے مادری زبان میں نہیں، انگریزی زبان میں، اس لیے سوچنے غور کرنے کی بھی تم میں نہیں آتی، سوچنے غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ ہمارا پورا معاشرہ انگریزی معاشرے کا ایک لاحقہ ہو گیا ہے۔ اپنی مادری زبان میں پڑھنے سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اگر وہ نہیں تو کم سے کم قرآن کے مطالعے سے آپ جو ہے اپنی غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں نے اقبال کا تصور مشرق و مغرب جو ہے اس کے توسط سے بتا دیا کہ مشرق کا مطلب روحانیت ہے، مغرب کا مطلب مادیت ہے، دونوں میں توازن قائم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال اپنی شاعری کے نکات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نکات ان کے نہ صرف شاعری میں نہ صرف خطوط میں ہے بلکہ ان کے لیکچرز میں بھی آپ کو دکھائی دیں گے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی ہیں، جس طرح انہوں نے بندوں کی خدمت کی ہے، وہ صلاحیت ہے اللہ ہم تمام میں پیدا کر دے، خشوع و خضوع پیدا کر دے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کا ہمیں فریضہ پیدا کر دے، اور تمام کو متحد اور تمام آپسی جھگڑے ختم کر کے مل جل کر رہنا سکھا دے، تاکہ جیسے کہ بعد کا پڑھا جائے گا، لیا جائے گا تجھ سے کی امامت کا، تو سبق پھر پڑھ شجاعت کا، تو یہ تمام شجاعت اور یہ تمام چیزیں پیدا ہوں تو امامت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ صلاحیتیں پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔